جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی، اور اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مثال آ رہی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں، اور یہ وہ مثال ہے جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک روکھا سوکھا سا کلام ہمارے سامنے پیش کر دیتے، لیکن اس قدر خوبصورت پیرابلز، مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم ریفلیکٹ کرنا شروع کریں، غور و فکر کرنا شروع کریں تو کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان آدمی جیسی ہے کہ اس کے نہ پتے جھڑتے ہیں اور نہ فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر حالت میں وہ کھانے کے استعمال کے لائق رہتا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور وہ خاموش تھے، اور تو میں نے بولنا پسند نہیں کیا۔ جب کسی نے جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم وہاں سے اٹھ کے تو میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم وہاں بولے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ لوگ خاموش تھے اس لیے میں نے بولنا بہتر نہ سمجھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر تم وہاں جواب دے دیتے تو یہ میرے لیے فلاں فلاں چیز سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ بہت خوبصورت مثال، اور اس کے ساتھ یہ جو حدیث ہمیں بتاتی ہے، وضاحت کرتی ہے، یہ اور بھی خوبصورت ہے کہ اس میں ہم سمجھیں کہ ہمیں مجلس کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، جہاں بزرگ بیٹھے ہوں، بڑے لوگ بیٹھے ہوں، سیکھنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے، والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ جو مثال ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مثال کیا دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ بات کی مثال بیان کرتے ہیں وہ کیسی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یعنی ایک اگر ہم مومن کو دیکھیں، ایک بلیور کو دیکھیں، ایک صاحب ایمان انسان کو دیکھیں تو وہ کس کی طرح ہے، اس کی اگر ہم نسبت کرتے ہیں اس حدیث سے تو ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اور کھجور کے درخت کو اگر آپ سٹڈی کرنا شروع کریں اس کے بارے میں، اور پھر آپ دیکھیں، یعنی ایک طرف اگر آپ لکھیں کہ کیا خصوصیات ہیں کھجور کے درخت میں، اور دوسری طرف آپ لکھنا شروع کریں کہ اس سے مومن جو ہے وہ بھی کیسا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کی گئی ہے کہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، جیسے کھجور کے درخت کی۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کی بھی روٹس مضبوط ہوتی ہیں۔ کیا ہیں روٹس مومن کے؟ کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، بلکہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، وہ پیغمبروں کو مانتا ہے، الہامی کتب کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، جنت جہنم کو مانتا ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ جب اس کی روٹس مضبوط ہوتی ہیں تو وہاں سے تنا بھی بہترین نکلتا ہے۔ اور یہ تنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے بہت سارے ایمانیات کی کیفیت، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنا روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہمارے بیسک پلرز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک پلر کی طرح ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ پھر آپ دیکھیں اوپر اس کے سارے آ جاتے ہیں، پتے آ جاتے ہیں، شاخیں آ جاتی ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے وہ ایک دوسرے سے الجھ رہی ہیں، لیکن وہ اتنی سخت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہیں، لہو لہان نہیں کرتی۔ تو ہمارے بھی انسانی تعلقات ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ہم مضبوط بھی ہیں، ہماری اپنی باؤنڈری سیٹنگ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میرے پاس کون سا حقوق و فرائض کا پیکج ہے اور کس ریلیشن شپ میں نے کیسے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو کھجور لگتی ہے، چھوٹا سا پھل ہوتا ہے لیکن کتنا میٹھا ہوتا ہے اور کتنا ہیلدی ہوتا ہے، اور اس کے کتنے ہیلتھ بینیفٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ تھوڑا بولتا ہے لیکن پیارا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے اور دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ اس سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ متاثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم اور بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ بہت سال لگاتا ہے، کہا جاتا ہے 10-15 سال لگتے ہیں اس کو اچھی طرح سے جڑ پکڑنے میں اور مضبوط ہونے میں۔ تو ایک مومن بھی جو ہے وہ جب سیکھنے کا اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی لگ جاتی ہے اپنے آپ کو گروم کرنے میں اور اس راستے پہ چلنے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ریگستان میں ہوتا ہے جہاں پانی کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وسائل کم بھی ہو تو وہ یہ کمپلین نہیں کرتا میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس لیے میں اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کر سکا۔ وہ کہتا ہے حالات اور واقعات جو بھی ہوں مجھے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔
اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کے وہاں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، سہارا اس سے حاصل کرتے ہیں، اگر حالانکہ سخت ہوتا ہے، لیکن کوئی مسافر اگر صحرا میں سے گزرا اس سے کھجور کا درخت ملے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم بھی جو ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی بہت بڑا سہارا بنتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اس پہ تو ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کے بارے میں بات کریں، اس درخت کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں، اور ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پہ بتایا ہے کہ مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی یہاں پر بات کی گئی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کی وجہ سے ایک قسم کا یہ حلف نامہ ہوتا ہے جسے ایک آدمی نہایت سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، یعنی یہ اب اپنے زندگی کو ڈسپلن کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ جو ہے، یہ اس کی نجات کا یہ اولین بنیاد جو ہے وہ بن جاتی ہے، کیونکہ رسولوں کی جو دعوت تھی اس کا اصل عنوان بھی یہی تھا، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی بات بھی یہی ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا جو ہے، یہ ایک آپ کی ایسی ڈاکیومنٹیشن ہو گئی ہے، ایسی آپ کی ڈیل ہو گئی ہے، ایسا آپ کا کوئی آپ نے کام کر لیا ہے کہ جس کے مطابق اب آپ زندگی گزارتے چلے جائیں، اور کیا ہوگا کہ نیکیوں کا آپ کا ایک پورا ایک نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کا اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ شروط لکھی ہیں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، اور وہ بہت خوبصورت ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ پہلی شرط وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کلمہ کہتے ہیں تو اس وقت انسان نے اس کے معنی مطلب جان لینا ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ اس کلمے میں کن کن باتوں کی نفی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو جو بات آئی ہو آدمی کو اس پر پورا یقین ہو، اور یہ کہ یہ کلمہ جو ہے اس کے دل اور دماغ سے وہ جاننے اور اس کو کانشیس لیول پر لے کر جائے، کیونکہ اس سے وہ ایک اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا ایسا یقین ہو کہ کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص سے نیت ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی کسی قسم کا شرک اس کی زندگی میں باقی نہ رہے۔ چوتھی شرط اس کلمے کے ساتھ یہ ہے کہ صدق اور وفا ہو، یہاں تک کہ اس کلمے کے معاملے میں وہ کیا کرے کہ منافقت اور ایسے تمام نیگیٹیوٹیز کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کلمے، اس کے معنی اور مفہوم سے محبت ہو، اور جب بھی اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اس کو ایک عجیب قسم کا سرور محسوس ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے اس کلمے کے حقوق یعنی فرائض و واجبات کو ادا کرنے کا کاربند ہو اور اس کو قبول بھی کرے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی نے اس کلمے کے حقوق کو ظاہر میں نہیں دل سے بھی مان لیا، اسے قبول کر لیا ہو، یوں کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کرے اور اس کے پاس ایسا تصور ہی نہ ہو کہ یہ کوئی غلط کام کرے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب ایسی احادیث بھی پڑھتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمے کو پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے، تو بات یہ کہ ہمارے دین میں صرف لپ سروس نہیں ہے، یعنی جب بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کلمے کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس سورت کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کی تسبیح کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر بھی کرتے چلے جانا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے مطابق اپنے دماغ کو کیسے پروگرام کرنا ہے، ہم نے کن باتوں پہ عمل کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ کون سی باتیں ہمارے کانشیس اور سب کانشیس دماغ کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو بہتر کرنا شروع کریں۔ تو یہ تو ایک تھی خوبصورت مثال، اب ایک دوسری مثال آ رہی ہے، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے اور اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ تو جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پودا لگا ہوا گملے میں کہ آپ اس کو یوں پکڑیں اور وہ اکھڑ جائے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس پہ کوئی پھل بھی نہیں لگتا، اس کا پھول بھی نہیں چلتا، وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسا انسان جس نے نہ ایمان پہ کام کیا، نہ عقیدے پہ کام کیا، نہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، ہر بات پہ کہتا ہے I think so, I don't think so، میرا خیال ہے، میرا نہیں خیال، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا، میں بور ہو رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس کا لاجک سمجھا دو، میں ذرا سا تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، یہ کانسیپٹ پڑھ کے اس آیت میں یہ آ رہا ہے، اس آیت میں پتہ نہیں کیا بات آ رہی ہے، یا یہ کہ میں تو خود قرآن پڑھوں گا، مجھے تو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے تمام علوم کے لیے آپ کو بہت سے اساتذہ چاہیے لیکن نہیں، اس کے لیے نہیں چاہیے، تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اور جو پاک کلمے کی طرح
بالکل فراخی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو مضبوطی دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ڈگمگا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، یہ سچویشن آ گئی، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، اپنا تعلق اس کلمے کے ساتھ، اس کے ساتھ جو وعدے ہیں، یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ مضبوط کرتے چلے جانا ہے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو اور تمہاری باز گشت تو آخر جہنم میں ہی ہوگی۔ اے ایمان والو، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ محبت۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اپنے بندے کیا کام کریں؟ نماز پڑھیں۔ پھر وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جب خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو کیا کریں کہ وہ چھپے بھی خرچ کریں اور ظاہری اعلان کر کے بھی خرچ کریں۔ کس سے پہلے ہم کریں؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کس سے پہلے، یعنی کہ کس دن سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جبکہ کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہم اپنے بزنس ٹرانزیکشنز پہ، اپنے کانٹیکٹس پہ، اپنے انفلوئنسز پہ چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے، یا اپنی محبتیں، اپنی دوستیوں کی بنیاد پہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت ہے جہاں پر اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کام نہیں آئے گی، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے قانون اور طریقہ دیا اس پہ ہم چلیں تو تبھی فائدہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے نا کہ آپ اگر کسی ملک میں جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، غلط ڈاکیومنٹ لے کر چلے گئے تو جتنا مرضی آپ ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ ملتا جلتا ڈاکیومنٹ ہے، یا یہ کہ اس کی بنیاد پہ مجھے انٹری دے دیں، لیکن وہاں پہ انٹری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالتے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات و دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا ہی چاہو تو انہیں پوری گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے اور کتنا خوبصورت منظر اس کے سامنے ہے، اس کے لیے بارش ہو رہی ہے، اس کے لیے زمین اور آسمان سورج نکل رہا ہے، اس کے لیے رات آ رہی ہے کہ وہ سکون سے سو سکے، اس کے لیے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں۔ یعنی اگر ہم کبھی صرف اپنے لان میں ہی بیٹھ کے، اپنے کہیں ٹیرس پہ، چھت پہ، کہیں سڑک پہ نکل کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ سارا سسٹم میرے لیے چل رہا ہے، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو میرے لیے ہیں، سورج میرے لیے صبح نکل رہا ہے، تو کیا ہے یہ جو لوگوں کو سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے نو بڈی، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو نہ بھی ہوں تو دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ شکر گزاری ہمارے اندر آئے، اور وہ تبھی آ سکتی ہے جب ہم امپورٹنٹ فیل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ امپورٹنٹ فیل کروا رہے ہیں کہ ہم یہ سوچیں۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر نعمتوں کی بات نہیں، میں نے تو ٹرانسلیشن میں ایسے بول دیا، نعمتوں کو گننا شروع کریں، یہاں پہ آ رہا ہے نعمت، ایک نعمت، یعنی آپ کوئی ایک چیز اٹھا لیں، کوئی بھی، آپ اپنی آنکھ کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ اپنے دل کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ صرف سورج کو دیکھ لیں، آپ آکسیجن کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کے علاوہ کوئی ایٹم کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، کسی ایک نعمت کو اٹھا لیں، پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ اس پانی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ لائبریریز ختم ہو جائیں گی لیکن وہ جو ریسرچ آپ کو بتاتی جائے گی، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ ہم اگر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کریں اور اپنے ساتھ بھی کریں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پر مایوسی کی کیفیت بہت جلدی چھا جاتی ہے، ہم پریشان جلدی ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جیسے کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، مشکلات میں ہم بہت گھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ایسی باتیں کسی ایک نعمت کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں شکر گزاری کی کیسی کیفیت آتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد رکھو جب انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسے اس جنگل میں، اس جگہ پہ حرمت والے گھر میں بسایا۔ کس لیے بسایا؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ جیسے آپ اپنے کسی بچے کو ہاسٹل بھیجتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بچے نمازی رہیں؟ نہیں، ہم تو بھیجتے ہیں کہ وہ دنیا کی تعلیم بہت اچھی حاصل کریں۔ تو ہمیں یہ پرائم ٹارگٹ پہ رکھنا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کسی بھی کام میں انوالو کریں، یا خود بھی کہیں ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں، تو ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ باقی کام تو ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ وہ بھی شکر گزاری کا اظہار ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا، اسے ہم اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، اپنے پوٹینشیلز کے مطابق کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن نماز قائم کرنا یہ شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالن نہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اتنے ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے اوہ نماز تو ختم ہوگی۔ کون سی دعا ہے یہ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اس کو کانشیسلی مانگنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہو تو ہم اپنے آپ کو بتائیں الحمدللہ میں تو نماز کے اندر ہی یہ دعا مانگ رہی ہوں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اللہ سے قبولیت بھی مانگ رہی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم اپنے والدین، اپنی بخشش، اپنے والدین کی بخشش، تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے مانگتے ہیں، لیکن سلام پھیرتے ساتھ ہی، جبکہ سلام میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو بھی کہہ رہی ہوں کہ میں سلامتی کے ساتھ اب رہوں گی، لیکن ہم سلام پھیرتے ساتھ ہی ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو باتیں بھی سنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ نا انصافوں کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک کی مہلت دے دے کہ ہم تیری بات مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم ان سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹالنا ہی نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جو وقت گزر جائے گا اس وقت وہ کہیں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ سارے معاملات ہو جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور لیکن پھر ہمیں اپنے رویے بھی نظر آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہے میں نے دعا مانگی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی۔ تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دعائیں مانگنے کا طریقہ، اسلوب کیا ہے، اس میں مانگنا کیا چاہیے، اور اس کے مطابق اثرات اپنی زندگی میں کیا رکھنے چاہیے۔ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں گے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اور اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں دنیا میں جو انسان شکر گزاری کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا؟ اسی گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اسی شکر گزاری کی وجہ سے دنیا بھی بہت اچھی ہوگی۔ دنیا میں چاہے نعمتیں اتنی نہ ہوں، چاہے پیکج بڑا مشکل ہو، لیکن ایک دل کی کیفیت بہت اچھی ہوگی،
اور وہ لوگ جو دنیا میں بھی کمپلین کرتے رہے، انہیں دنیا بھی بری بنائی، اور اب جب آخرت میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی مجرموں کی لائن میں کھڑے ہیں۔ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہرے پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ بوجھ لیں۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارہ اپنے اختتام کو ہے، اور ایک آیت یہاں پہ سورہ الحجر کی آ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے پارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اپنے لیے صبح اٹھ کر آج سے یہ کام شروع کر دیں کہ کم از کم 3 سے 4 جو اللہ کی نعمتیں ہیں اپنی زندگی میں، ان کی چیک لسٹ بنائیں، ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے زندگی میں وہ جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کے مطابق آپ سوچ و بچار کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔